میں اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑوں. میرا باپ اس وقت 70 سال کا ہے اور بیمار تھا. مجھے تھا کہ میں جیل میں دور صحیح لیکن مجھے یہ تسلی ہوگی کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. اور پھر مجھے یہ تھا کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگائے. آج اگر میں نہیں گئی تو شاید ساری عمر لوگ سوچیں گے کہ اس الزام میں کوئی سچائی تھی. میں جاؤں گی. جبر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے. میں انشاءاللہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کروں گی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور الحمدللہ میں نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا. میں نے نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ورکروں نے ظلم کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا. صبح جب خواجہ آصف صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں تو میں نے جو ان کو ملنے گئے تھے احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، میں نے ان سے پوچھا کہ خواجہ صاحب کیسے تھے، کیسا مرال تھا ان کا؟ تو مریم نے کہا کہ میں نے کبھی اتنا اچھا مرال ان کا نہیں دیکھا. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواز شریف کو ڈرا لو گے، مریم نواز شریف کو ڈرا لو گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو ڈرا لو گے تو تمہاری خیام خیالی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر پہلے سے بھی زیادہ بہادری کے ساتھ اور ڈٹ کے تمہارے ظلم کا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ اس ظالم اور منتقم مزاج عمران خان کو جانا ہی پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر تم کہتے ہو اور پھر تمہاری اتنی ہمت کہ تم کہتے ہو کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن اور پی ڈی ایم فوج پر تنقید کر رہی ہے. تمہیں حیا نہیں آتی یہ بات کرتے وقت؟ میں یہ بات بتا دوں کہ جب مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومت آئی، پوری پاکستانی قوم کوئی بھی ایشو ہوتا چاہے وہ ضرب عضب ہو یا رد الفساد ہو یا پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے ان کے بجٹ میں اضافہ کرنا ہو یا جے ایف تھنڈر 17 بنانا ہو یا موٹر وے پر جنگی جہاز اتارنے ہوں یا فوج کی تنخواہیں بڑھانی ہوں، نواز شریف ایٹم بم بنانا ہو اور چلانا ہو، نواز شریف کی قیادت میں پوری پاکستان کی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی. یہ ہوتی ہے فوج کی عزت. یہ نہیں ہوتی فوج کی عزت کہ تم معیشت کو زیر زمین لے جاؤ، تم پاکستان کی لٹیا ڈبو دو، تم معیشت کو برباد کر دو، تم روٹی 30 روپے کی کر دو، تم ٹائم پہ LNG مت منگواؤ اور لوگوں کو سستی گیس نہ ملے، لوگوں کے چولہوں کی آگ بجھ جائے، تمہاری نالائکی کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار ختم ہو جائے، ان کے روزگار ختم ہو جائیں، مہنگائی اتنی بڑھ جائے. اس دن میں سندھ میں نوڈیرو میں جب جلسے میں تھی، بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی، تو وہاں پر آپ یقین کریں میرا دل کٹ گیا جب میں عوام سے بات کر رہی تھی تو نیچے سے جو عوام کھڑی تھی اس کی آواز آئی کہ بی بی مہنگائی نے مار دیا ہے ہمیں. اور انہوں نے کہا کہ دوائیاں نہیں لے سکتے، روٹی نہیں لے سکتے، سبزی نہیں لے سکتے، کھانا پکانے والا تیل نہیں لے سکتے، گیس نہیں لے سکتے، آٹا نہیں لے سکتے، چینی نہیں لے سکتے. میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس دن مجھے ان عوام کا درد یہاں پر خنجر کی طرح لگا اور میں نے اپنے دل سے یہ وعدہ کیا کہ مجھے چاہے اپنی جان بھی دینی پڑے، میں اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدمہ لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. اور کل ایک اور بات بتاؤں آپ کو پتہ ہے جب کل میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی، دیکھو سننے والی بات ہے، سنیں. جب میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی تو میرے پیچھے آئی بی کی اور ایجنسیز کی 4-5 گاڑیاں لگ گئیں. تو ان کو لگا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں. تو میری سیکیورٹی نے مجھے کہا
کہ مریم بی بی گاڑیاں آس پاس منڈلا رہی ہیں تو شاید یہ آپ کو گرفتار نہ کرنے آئیں تو راستہ بدل لیں. میں نے کہا راستہ بھی یہی ہوگا, گاڑی بھی یہی ہوگی, کرنا ہے تو کرو گرفتار. عوام کو یہ پتہ چلے, مریم نواز کو کرو گرفتار, خواجہ آصف کو کرو گرفتار. عوام کو یہ پتہ چلے, عوام کو یہ پتہ چلے کہ یہ ڈرپوک اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. عوام کو پتہ چلے کہ جب مریم نواز بولتی ہے تو یہ حکومتی ایوان لرز جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز جب بولتی ہے, مریم نواز کی آواز میں پاکستان کی عوام بولتی ہے. اور پھر ایک منٹ, اور ایک اور بڑی دھیان سے سننے والی بات ہے. کہتا ہے کہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس, ہم اس کو کہتے ہیں عوام عوام, یہ کہتا ہے نہیں فوج فوج. ہم اس کو کہتے ہیں مہنگائی مہنگائی, یہ کہتا ہے ایک پیج ایک پیج ایک پیج. تو میں ایک بات بتاؤں, یہ مہنگائی پہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا. یہ LNG کی جو انہوں نے بربادی کی ہے اس پر ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا. یہ اجلاس بلاتا ہے تو یہ کہنے کہ جتنا ڈٹ کے جھوٹ بول سکتے ہو بولو. لیکن تم آج ترجمانوں کی فوج, ظفر موج, مریم نواز ایک سپیچ کرتی ہے تو 48 آورز 48 گھنٹے ان کی دوڑیں لگی رہتی ہیں. تو میری بات سنو کہ تم ٹی وی پر یہ کہو گے ٹی وی پر کہ بہت اچھے حالات ہیں, بہت اچھے حالات ہیں. تو کیا عوام بے وقوف ہے؟ جس عوام کے گھر میں نہ روٹی ہے, نہ گیس ہے, نہ نوکری ہے, نہ کاروبار ہے, تم ٹی وی پر جب بولو گے وہ کہیں گے کتنے ڈٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مریم نواز بولے نہ بولے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کہہ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ تو کہتے ہیں کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. جتنا یہ ٹی وی پر آئیں گے اور جھوٹ بولیں گے ہمارا اتنا فائدہ ہے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کریں گے. اور یہ کہتا ہے کہ فوج کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دوں گا, مقدمات بناؤں گا. ہاں, فوج کے خلاف کوئی نہیں بولتا. دھیان سے ادھر بات سنو, فوج کے خلاف ہم نہیں بولتے, فوج ہمارا ادارہ ہے. فوج کے خلاف اگر مقدمہ بولنے پر مقدمہ بنانا ہے تو عمران خان کی 10-12 سال پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری ہم عدالت لے کر جائیں گے. کوئی JUIF کے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ٹی وی پر کیا بات کی. سنا ہے ان کے اوپر غداری کا یا فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بن رہا ہے. اگر ان کے خلاف مقدمہ بنے گا تو 22 کروڑ عوام یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان جس کی ویڈیوز سے پاکستان کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, ان ویڈیوز کی بنیاد پر عمران خان پر بھی فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بنایا جائے. تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ ایک منٹ, تم کس منہ سے کہتے ہو کہ نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے؟ نواز شریف تو وہ وزیر اعظم ہے جب اس کا دور حکومت تھا تو ملک خوشحال تھا, ملک کے پاس پیسہ تھا. 2 جنگیں لڑی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جس کا تحفہ یہ ڈکٹیٹر